اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم۔ ہر سال شہدائے کربلا کی تدفین کے دن بنی اسد کے قبیلے کا بہت بڑا جلوس برآمد ہوتا ہے۔ یہ جلوس مدینہ قدیم کی سڑکوں سے ہوتا ہوا ذریعے امام حسین علیہ السلام تک آتا ہے، اور پھر روضہ امام حسین علیہ السلام اور بین الحرمین سے ہوتا ہوا جناب عباس علمدار علیہ السلام کے روضے میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بنی اسد عدنانی قبیلے کی ایک شاخ ہے جو بنی اسد بن خزیمہ کے نام سے منسوب ہے۔ بنی اسد نے عراق اور خاص طور پر قادسیہ کے فتوحات میں اپنی قابلیت اور شجاعت کو پہچانوایا ہے۔ یہ لوگ عراق کے اطراف خاص طور پر کوفہ اور بصرہ میں ساکن ہوئے، اور کچھ گروہ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ تاریخی اعتبار میں بنی اسد کی شہرت شیعہ ہونے کی وجہ سے رہی ہے۔ واقعہ عاشورہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے حضرت حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ بنی اسد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ کوفہ کے اطراف آباد اس قبیلے نے واقع کربلا کے بعد شہداء کے پاک جسموں کو دفن کیا۔ 13 محرم جب بنی اسد کی خواتین دریائے فرات سے پانی لینے آئی تو انہوں نے زمین پر بہت سے لاشیں بکھرے ہوئے دیکھے جن سے تازہ خون جاری تھا، جیسے معلوم ہو رہا تھا انہیں ابھی شہید کیا گیا ہو۔ عورتیں روتی ہوئیں واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس گئیں اور کہا، تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کے اصحاب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب امیر المومنین علیہ السلام اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کیا وجہ پیش کرو گے؟ اور اگرچہ تم نے ان کی نصرت کا موقع کھو دیا، مگر جاؤ ان کے پاکیزہ جسم کو دفن کرو، اور اگر تم نے یہ کام انجام نہ دیا تو ہم اس کام کو انجام دیں گے۔ اس کے بعد بنی اسد کے مرد ان جسموں کو دفن کرنے کے لیے میدان کربلا میں آ گئے، لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کون سا لاشا کس کا ہے۔ وہ ابھی اس کیفیت میں کھڑے تھے کہ ایک گھڑ سوار ان کے قریب نمودار ہوا جو ان لاشوں کی رہنمائی کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص گھوڑے سے اترا اور امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے پاس آ کر رک گئے۔ پھر وہ شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جگہ پر آئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہاں پہلے سے ہی ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ پھر اس شخص نے تنہا ہی امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو قبر میں رکھا۔ اس شخص نے تدفین امام حسین علیہ السلام میں بنی اسد کے کسی بھی فرد کی مدد نہیں لی اور کہا، میری مدد کے لیے افراد پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اس شخص نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر لکھا، یہ حسین بن علی بن ابو طالب کی قبر ہے جسے لوگوں نے اپنے وطن سے دور پیاسا قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد وہ شخص حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لاشے پر آئے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر وہ شخص زار و قطار رونے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی قبر بنائی اور بالکل اسی طریقے سے دفن کیا جس طرح سے امام مظلوم علیہ السلام کو دفن کیا تھا۔ جب اس شخص نے جناب عباس علمدار علیہ السلام کو دفن کر دیا تو باقی شہدائے کربلا کی لاشوں کو دفن کرنے کے لیے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو شامل کیا اور بنی اسد کو 2 قبریں بنانے کا حکم دیا۔ ایک قبر میں بنی ہاشم کو دفن کیا اور دوسری قبر میں باقی شہدائے کربلا کو دفن کیا۔ جب وہ شخص تمام شہدائے کربلا کو دفنا کر واپس جانے لگا تو قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے اس شخص سے اصرار کیا کہ اے شخص، آپ کو ان ہستیوں کا واسطہ جنہیں آپ نے ابھی دفن کیا ہے، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تب اس شخص نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام باعجاز امامت
کوفے سے کربلا آئے تھے ویسے ہی واپس لوٹ گئے اور اسیران